تیسری بات ایک بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت کا جو بھی حکم ہے وہ نص اس وقت بنتا ہے جب کہ بولنے والے کی مراد جو ہے آپ سمجھ جائیں. صرف الفاظ کا نام نہیں ہوتا نص. الفاظ ظاہر ہوتے ہیں، یعنی ایک اصطلاح ہے ظاہر اصول فقہ میں، اور ایک اصطلاح ہے نص. تو نص سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بولنے والے کی مراد بھی سامنے آ جائے. آپ دیکھیے پھر بھارے ہو رہے ہیں، بولنے والے کی مراد بھی سامنے ہو. اسی لیے نص کی تعریف یہ ہے کہ جب کسی عبارت کو بولنے والے کی مراد کے مطابق جو ہے آپ مراد یعنی لیں گے اس کا معنی، تو گویا کہ اس کو پھر اس وقت نص کہا جاتا ہے. اگر آپ نے بولنے والے کی مراد ملحوظ نہیں رکھی تو پھر اس کو نص نہیں کہتے، اس کو ظاہر کہتے ہیں. امام شافعی اور امام بخاری یہ دونوں جو ہیں یہ نصوص کے لیے جو مقصد ہے نا بات کرنے کا وہ بہت سامنے رکھتے ہیں. تو اس لیے جب مقاصد شریعت کی بات کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے امام شافعی کا، کہ مقاصد شریعت یعنی جو بھی شریعت کے احکامات ہیں ان کے اندر اصل مقصد کیا تھا. امام شافعی کے بعد جو دوسرا نام آتا ہے وہ آتا ہے امام بخاری کا. امام بخاری جو ہے وہ مقاصد شریعت کی بہت جو ہے وہ اس کا دھیان رکھتے ہیں.